حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل نہ کرے، اس طرح کہ جب کوئی برائی دیکھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہو اور وہ حکم نہ سنا دے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ حکم الہی کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس برائی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے حکم کو سنا دو اور جہاں تک ہو سکے اس برائی کو روکنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ حکم الہی کو ضائع کرنے والے ہوگے، اور اس دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے اس برائی کو کیوں نہیں روکا؟ وہ کہے گا کہ میں لوگوں کی اذیت و تکلیف سے ڈر گیا تھا، لہٰذا میں آپ کے حکم کو سنانے سے رکا رہا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے خوف یا دنیاوی لالچ کی وجہ سے احکام الہی کو نہ چھپائیں بلکہ واضح کر دے۔ اسی طرح کسی سے ڈر کر یا مال کی محبت میں پھنس کر اپنی ذمہ داری کو فراموش نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا دیں، اور خشیت الہی اور تقوی کی شان یہی ہے کہ بلا کسی خوف و تردد کے مذہب اسلام کے نورانی احکام سے باخبر کر دیا جائے، اور اس محسن جلیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری ساری نجات، کامیابی اور مکمل فائدہ اور نقصان ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم دنیا اور دنیا والوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور انسان پر بڑی سعادت اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل یہ ہے کہ وہ فتنے کے وقت خود حق پر ثابت قدم رہ کر دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ جن بندوں کو چاہے اس بڑی سعادت اور فضل عظیم سے ایک بڑا حصہ عطا فرماتا ہے، اس کا فضل غیر محدود ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون سا بندہ اس کا اہل اور مستحق ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر آدمی آدمی سے ڈرے تو اس شخص پر اسی آدمی کو مسلط کیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، اور اگر آدمی اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو تو اللہ اپنے سوا کسی کو اس پر قابو نہیں دیتا، اور جو آدمی آدمی سے امید رکھتا ہے اس کو اسی سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی سے امید نہ کرے تو اللہ اپنے سوا کسی اور کے سپرد اس کو نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی برائی کو دیکھیں تو صرف اور صرف اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر موجود ہوں، اور لوگوں کے خوف کو اپنے دل سے باہر کرتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سنا دینا چاہیے۔